کیمیائی عمل پوری طرح اس پہ وارد نہیں ہوگی، ایفیکٹس پراپر نہیں ہوگا۔ شفاف کوڑا کبھی رقیق مائیت والا اور کبھی غلیظ، یعنی شفاف کوڑا غلیظ بھی ہو سکتا ہے اور رقیق بھی، لیکن جب غلیظ ہوگا تو اس میں امیزش جو ہے بلغم کی ہوگی۔ اگر صفرا کی امیزش ہوگی پھر تو وہ رات کو شو کرے گا، تو امیزش جو اس میں بلغم سے وہ غلیظ ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں برودت پر ہی دراز کرتا ہے۔ یہ سمجھ لیں شفاف پلورا یہ برودت کو اظہار کرتا ہے، حرارت کی کمی کو اظہار کرتا ہے، عدم نضج کو اظہار کرتا ہے، غیر نضجی پلورا ہے۔ یہ رقیق بھی ہو سکتا ہے، غلیظ بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں برودت پر دراز کرے گا۔ اس کی دو اقسام، ابیض حقیقی اور ابیض مجازی۔ حقیقی جو حقیقت میں بالکل وائٹ ہے، دودھ کی طرح کا، انڈے کی سفیدی کی طرح کا، بالکل صاف۔ دوسرا ابیض مجازی جو شفاف ہے، جو ابیض مفید۔ ابیض حقیقی وہ پورا جو شفاف نہ ہو، اس کے اندر نظر آر پار نہ ہو رہی ہو، یعنی نفوذ نہ کر رہی ہو، ایسے سفید غلیظ پورے کو ابیض حقیقی کہتے ہیں۔ یہ آپ نے ابھی پیچھے پڑھ لیا، غلیظ بھی ہو سکتا ہے، رقیق بھی ہو سکتا ہے، لیکن شفاف ہوگا۔ اس بنا پر اس میں پلاہٹ کم ہو، صفراویت کم ہو، اس حوالے سے وہ برودت پر دراز کرے۔ آگے آگیا حقیقی ابیض پلورے کے دوسرے نام، بولے ابیض غلیظ، بولے زلالی، بولے بیزنی، بیزا مرغ، بیزا انڈے کہتے ہیں، ماہی بھی کہتے ہیں اس کو، البومینوریا بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کے مختلف نام ہیں حقیقی ابیض پلورے کے۔ ابیض غیر حقیقی، پانی کی طرح کا، اس بات کی علامت ہے کہ طبیعت نے پانی میں تصرف ہی نہیں کیا اور عدم نضج اور عدم پختگی مواد پر دراز کرتا ہے۔ اسی طرح یہ سدوں پر بھی دراز کرتا ہے، جن کی وجہ سے پورا جو رنگ بخشنے والا مادہ یعنی یوروکروم کو نفوذ کرنے سے روک دیتا ہے۔ سدے جو ہیں وہ یوروکروم کے راستے میں رکاوٹ آ گئے۔ اسکرین میں شیئر کی اور ریکارڈنگ میں جی ابیض حقیقی سفید پورے کی اقسام، بول مائی، نام پانی کو کہتے ہیں، پانی کی طرح کا، جب پانی کی طرح کا آ گیا تو رات کی شدید کمی آ گئی۔ انڈے کی سفیدی جیسا، گردوں کی سوزش، دودھ جیسا سفید ازایا کے پگھلنے کے علاوہ، منی جیسا سفید گڑا کوڑا، بلغمی بخاروں، اختلاف العقل، فالج، دکی امراض، گردے کے برم، ذیابیطس حقیقی، سدوں اور بلغمی بخاروں میں بھی بخار بحران کی صورت میں بھی کوڑا سفید ہی آتا ہے۔
یہ ساری ڈفرینٹ ریزن ہے پورا سفید آنے کی. بول ابیض غلیظ، ابیض بھی ہو ساتھ غلیظ بھی ہو، جسم میں عصابیت و برودت کی زیادتی، اعضائے اصلیہ کے پگھلنے کی وجہ، اسے دکھ کے آخری درجے میں اعضاء پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو کوڑے کی رنگت ابیض غلیظ ہوگی. اسی طرح گردے کی سوزش میں بھی انڈے کی سفیدی کی طرح کی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے. ابیض غلیظ کوڑا حرارت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، ضعف قبض و کلیہ کی علامت ہے، جس سے ضعف ہضم قبضی اور مجارہ بول میں سدے ہو جاتے ہیں. یہ ساری علامتیں ہیں. جی اس کے بعد یہ بول کے بعد اگلا ٹاپک آ گیا ہمارا قوام کا. قوام میں قوام بول کے تمام اجزاء میں یکسانیت، ان تمام اجزاء گل مل کر ایک ہی چیز ہو جاتے ہیں. پانی میں دودھ مکس کیا جائے تو سارے اجزاء اس کے سارے کمپوننٹ ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں. کسی جگہ سے گاڑھا، کسی جگہ سے پتلا، کسی جگہ سے تھک، کسی جگہ سے تھن، ایسا نہیں ہوتا. سارے اجزاء ایک جیسے ہوتے ہیں. قوام بول، یہ قوم بول لکھا ہوا ہے قوام بول، اس کی 3 آیتیں، مائیت زیادہ، مائیت کم، مائیت معتدل. پانی اس میں کتنا ہے؟ بول کے قوام کی 3 صورتیں. پانی زیادہ ہے تو رقیق، پانی اس میں کم ہے تو غلیظ، اگر درمیانہ ہے تو معتدل. اگر مائیت زیادہ ہوگی تو پیشاب رقیق اور پتلا ہوگا. اگر مائیت کم ہے اور ہلانے سے لہریں کم بنتی ہیں تو وہ غلیظ، اور اگر لہریں کم و پیش نہ ہو تو معتدل. اچھا جی، قوام کروڑا کی 3 صورتیں، وہی اسی کو ریپیٹ کیا تھا. کثرت مائیت یعنی رقیق کروڑا، رقیق کروڑا کہہ رہے ہیں یا اس میں مائیت زیادہ کہہ رہے ہیں، ایک ہی بات ہے. جب مائیت زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب حرارت کمی ہے، مدت کم ہے، ضعف قبض و کلیہ ہے، ہضم کی خرابی ہے. یہ ساری آپ علامتیں ایزیلی بتا سکتے ہیں. کثرت مائیت یعنی رقیق کروڑا، جس میں مائیت یعنی پانی کی زیادتی ہوتی ہے، جو کہ کثرت شرب ماء یعنی عصابیت پر دلالت کرتا ہے. کثرت بلغم اور قلت حرارت پر دلالت کرتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں عدم رطوبت کا عمل نہیں ہوگا. سلسل بول، پیشاب جو ہے وہ بار بار آئے گا. مجارہ بول میں سدھا ہو سکتی ہیں. جس مقام پر سدھا ہوگا مریض جس جسم کے اس مقام پر بوجھ اور کھچاؤ، ثقالت اور تمدد محسوس کرے گا. ثقالت اور تمدد، جس جگہ پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی فلاں جگہ پہ، اگر آپ کو پتہ ہو تو کون سی جگہ ہے، اناٹومی سے شناسائی ہو تو اس میں بوجھ اور کھچاؤ ہے. جی قوام کروڑا کی 3 صورتیں، وہی کثرت مائیت یعنی رقیق کروڑا، جس میں مائیت یعنی پانی کی زیادتی ہوتی ہے، جو کہ پانی کی زیادتی. کثرت شرب ماء، شرب میں پینا، ماء میں پانی، پانی کے زیادہ پینے کی وجہ سے ہے، اوور ڈرنکنگ کی وجہ سے، عصابیت کی وجہ سے ہے. کثرت بلغم کی وجہ سے ہے، اور قلت حرارت یعنی ضعف قبض و کلیہ پر دلالت کرتا ہے، جس کی وجہ جسم میں عدم رطوبت، سلسل بول،
رگوں میں یا گردوں میں سدھا ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کروم بول کو پلاٹ